الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ازواجی زندگی کے سلسلے میں ایک بنیادی اصول اور اس کے متعلق بات چل رہی تھی. عرض کیا تھا کہ گھر کی زندگی سارے معاشرے کی بنیاد ہے، تو گھر کی بنیاد مادی بنیادوں پہ نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ اخلاق، دینداری، اخلاق، کردار، اس کی بنیاد پر گھر کی تعمیر، ازواجی زندگی کا بندھن ہونا چاہیے. چونکہ گھر سارے معاشرے کی بنیاد ہے، تو خود گھر کی بنیاد کس پہ رکھی ہے؟ مادی چیزوں پر، حسن و جمال، مال و دولت، شہرت، ڈگریاں، اسٹیٹس، یا اخلاق، کردار، دینداری. اس لیے کہ وقت کے ساتھ ساتھ مادی چیزوں میں زوال آ جایا کرتا ہے، حسن ڈھل جایا کرتا ہے، دولت ہاتھ کی میل ہے، کبھی یہاں ہے کبھی وہیں ہے، کاروبار پر حالات آتے رہتے ہیں. اخلاق، کردار اگر بنیاد بن جائے تو وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر مٹھاس بڑھتی چلی جاتی ہے، اس کی رونق بڑھتی چلی جاتی ہے. اور سب سے بڑی بات، جس کو زندگی کا ساتھی بنایا جا رہا ہے، چاہے عورت مرد کو بنا رہی ہے یا مرد عورت کو بنا رہا ہے، تو اپنے رازدار بنا رہا ہے، اپنا رازدار بنا رہا ہے، وہ اپنی زندگی کا اسے رازدار بنا رہی ہے. کل اپنے بچوں کی تربیت اس کے سپرد ہو رہی ہے، اپنا مال اس کے ہاتھوں میں ہے، بلکہ سچ یہ ہے کہ اپنی عزت اس کے ہاتھ میں ہے. وہ گھر ہے، گھر کی زندگی اس کے پاس ہے. تو یہ زندگی کس کے سپرد کر رہا ہے وہ، اور اس زندگی کے لیے وہ انتخاب کیسے کر رہا ہے. اور پھر آدمی دنیا میں بھی سفر میں، چھوٹی موٹی نشستوں میں کسی اچھے آدمی کے ساتھ رہے نا، تو اس اچھے آدمی سے آدمی سیکھتا ہے، اس کی برکتیں لیتا ہے، اس کی دانش سے فائدہ اٹھاتا ہے. اس کے ساتھ رہ کر سب سے بڑی بات کہ آدمی کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ یہ مجھے نقصان پہنچائے گا. اچھا آدمی ہے. تو زندگی کے ایک طویل سفر میں تو پھر کیسی صحبت ہونی چاہیے، ساتھی کیسا ہونا چاہیے؟ اگر اچھی صحبت مل جائے زندگی کی اس رفیقہ کی شکل میں، تو آدمی اس کی عقل سے فائدہ اٹھائے، اس کی دانش سے فائدہ اٹھائے، اس کی صحبت سے رہ کر برکت حاصل کرے. اور پھر کم از کم درجہ یہ ہے کہ اس سے مجھے نقصان نہیں ہوگا، نہ میری اولاد کو، نہ میری بچوں کو، نہ میرے مال کو، نہ میری عزت کو نقصان نہیں ہوگا. یہ ایسی خاتون ہے میرے ساتھ زندگی میں، ہمیشہ محفوظ رہے گا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، الدنیا متاع وخیر المتاع المرأة الصالحہ. نیک عورت بہترین چیز ہے جس سے آدمی نفع اٹھا سکتا ہے، اس سے برکتیں لے سکتا ہے، اس کی دانش سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. اور پھر سب سے بڑی بات کہ جب اسے گھر چھوڑ کے جا رہا، اس کی عدم موجودگی میں یہ مطمئن ہے کہ مجھے کوئی فکر نہیں ہے، گھر میں ایسی خاتون ہے کہ جس سے میرا بچے بھی محفوظ ہیں، میرا مال بھی محفوظ ہے، میری عزت آبرو بھی محفوظ ہے. میں ہوں یا نہ ہوں، میں سامنے ہوں یا نہ ہوں، میری موجودگی ہو یا نہ ہو، رفیق حیات ہے. تو یہ انتخاب ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے کرتا ہے، ایک ولی عورت کے لیے کرتا ہے. تو اسے اس انتخاب پہ نظر رکھنی چاہیے کہ محض مادی چیزوں کی بنیاد پر رشتے کی بنیاد رکھی جا رہی ہے،
محض مادی چیزوں کی بنیاد پر اس رشتے کی بنیاد رکھی جا رہی ہے کہ کاروبار کیسا ہے، آمدنی کیسی ہے، اسٹیٹس کیسا ہے، ڈگریاں کتنی ہیں، رہن سہن کیسا ہے، یا یہ دیکھا جا رہا کہ اس کے اخلاق کیسے ہیں، اس کی دینداری کیسی ہے، اس میں خوف خدا کتنا ہے، اس کا کردار کیسا ہے، اسے بنیاد بنا کر اپنی بچیوں کو اس کے سپرد کیا جائے، اپنے گھر میں ایسی بہو لائی جائے تاکہ پھر خوشیاں بھی ہوں، اطمینان بھی ہو، سکون بھی ہو۔ لیکن اگر رکھے ہی اس گھر کی زندگی کی بنیاد مادی چیزیں ہیں، مادی بنیادوں پر اگر وہ گھر ازواجی زندگی کی بنیاد رکھی، پھر بعد میں کیوں رونا ہے؟ اس لیے کہ مادی چیزیں تو ہو سکتا ہے کل اسے آپ سے زیادہ کسی اور کی زندگی میں نظر آئے، تو پھر اس کی بے وفائی پہ شکوہ کیوں؟ ہو سکتا ہے آج یہاں حسن ڈھل جائے، اسے کوئی اور حسن بھا جائے، ہو سکتا ہے کل اسے کوئی اور اچھا اسٹیٹس نظر آ جائے، ہو سکتا ہے کسی کا معیار زندگی اسے اور زیادہ پسند آ جائے، پھر بے وفائی کا شکوہ کیوں جب بنیاد ہی غلط ہے؟ اور پھر ظاہر ہے جن بنیادوں پر آپ نے وہ عمارت کھڑی کی ہے وہ اتنی کھوکھلی ہے، تو ہر وقت آدمی تردد میں رہے گا، شک میں رہے گا، خوف میں رہے گا کہ پتہ نہیں زندگی نبھتی بھی ہے یا نہیں، یہ سفر کا سلسلہ چلتا بھی ہے یا نہیں، یہ گاڑی ساتھ چلے گی بھی یا نہیں چلے گی، تذبذب کا شکار رہے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بعض لوگ مال دیکھتے ہیں کہ تاکہ میرے گھر میں اس کی وجہ سے خوشحالی ہو جائے گی، خوشحالی ہو جائے گی۔ بعض لوگ اسٹیٹس اور عہدے اور منصب دیکھتے ہیں کہ اس سے مجھے بھی عزت مل جائے گی۔ بعض لوگ اس کا حسن و جمال دیکھتے ہیں کہ خوب لذت اور لطف اندوز ہوں گے۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں جو لوگ دین دیکھتے ہیں نا، دین دیکھتے ہیں اور دین ان کی ترجیح ہوتی ہے، اللہ اس دین کی برکت سے ان کی عزت بھی بنا دیتا ہے، اللہ انہیں اس کی برکت سے مال میں بھی برکت دے دیتا ہے، اور سب سے بڑھ کر بڑی بات اسے ہمیشہ اپنی گھریلو زندگی کے بارے میں اطمینان ہوتا ہے، ہمیشہ اطمینان رہتا ہے۔ ورنہ نرا حسن و جمال ہے، دین نہیں ہے تو ہر وقت بدگمانی ہی رہتی ہے، بدگمانی ہی رہتی ہے، شک ہی رہتا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، ازواجی زندگی میں شک اور بدگمانی آ جائے تو وہ زندگی کیسی ہوتی ہے؟ اور صرف اگر عہدہ اور منصب ہے تو اس کی نظروں میں ہمیشہ یہ ذلیل اور حقیر بن کے رہتا ہے، اور دولت ہے تو دولت والی ظاہری بات ہے اس کی تھوڑی مانتی ہے، اس کی تھوڑی اطاعت کرتی ہے، وہ تو پھر اس کو منواتی ہے، اس کو زیر کر کے رکھتی ہے، غلام بنا کے رکھتی ہے، محکوم بنا کے رکھتی ہے، اگر دین نہ ہو تو، اگر دین نہ ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ازواجی زندگی کی بنیاد دینداری بتائی ہے۔ لیکن ہمارے بچے ان بنیادوں پر ان کی تربیت بھی ہو نا، ہمارے بچیوں کی تربیت بھی اس بنیاد پر ہو۔ جب ہر وقت ہم انہیں مادی نقشے ہی دکھا رہے ہیں تو ظاہر ہے انہیں یہ چیزیں پھر پسند ہی نہیں آتی، اور چونکہ ان کی عقلیں کچی ہوتی ہیں، ابھی انہیں اس زندگی کا تجربہ نہیں ہوتا، لیکن جب ٹھوکریں کھاتی ہیں تو ٹھوکر کھا تو بیوقوف آدمی بھی سنبھل جاتا ہے۔ کیا زندگی یہ ٹھوکریں کھانے ہی کے لیے ہیں؟ سمجھداری سے کام لیا جائے تو بڑوں کا کام ہے کہ ان کی دانش اور ان کی فکر میں یہ سلامتی پیدا کی جائے اور ان کے اندر دین ان کی زندگی کی ترجیح بنائی جائے کہ بیٹے زندگی اس سے بنتی ہے، بچیوں کی ذہن سازی اس پہ ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام اس بات کو بالکل پسند نہیں کرتا کہ ولی بچی کی اجازت بغیر اس کی اجازت کے کر دے، زندگی اس نے گزارنی ہے، ولی بچی کی اجازت کے بغیر اس کا رشتہ کر دے، اسلام اسے پسند نہیں کرتا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ بچی کی تربیت ایسی ہو، اس نہج پہ ہو، اس کی ذہن سازی ایسی ہو کہ باپ اگر اس کے لیے دینداری کی بنیاد پر، اخلاق کی بنیاد پر، کردار کی بنیاد پر کوئی رشتہ دیکھتا ہے تو بچی دل سے اس پہ راضی ہو جائے۔ اور یہ اچھا نہیں
کہ اگر دینداری کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے کوئی مناسب رشتہ آ گیا لیکن اسٹیٹس کا نہیں ہے، دولت کا نہیں ہے، ڈگریوں کا نہیں ہے، تو میاں پھر بٹھائے رکھو، پھر مسائل ہی مسائل ہیں، پھر مسائل ہی مسائل ہیں۔ اور اس وقت ہمارا معاشرہ اس قسم کے مسائل سے دوچار ہو رہا ہے، بہت مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں، مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ اولادوں کی تربیت صحیح بنیادوں پہ نہیں ہو رہی، پھر ان رشتوں کی بنیاد صحیح نہیں بنیادوں پہ نہیں ہو رہی، اور نتیجہ یہ ہے کہ گھریلو زندگیاں جو راحت کا اور محبتوں کا گلشن ہوا کرتا تھا، بدقسمتی سے وہاں آج نفرتوں کی آگ اور بھٹی بنی ہوئی، سکون نہیں ہے۔ اور اگر وہاں گھر کے افراد کچھ زیادہ ہیں، وہاں ساس بھی رہ رہی ہے، نند بھی رہ رہی ہے، تو وہاں تو ایک عجیب ہی تماشا ہے زندگی کا۔ اور جب گھر کا سکون نہ رہے تو میرے عزیزو، باہر کی زندگی میں سکون کیسے آ سکتا ہے؟ گھر کی زندگی ہم سے نہیں سنبھلنے کو آ رہی تو معاشرہ کیسے سنبھالا جا سکتا ہے؟ تو اس موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی دیکھی جائے۔ اگر آپ نے کسی خوشحال داماد کا انتخاب کیا بھی، عثمان کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن سبحان اللہ کردار اور حیا کا کیا عالم تھا کہ عثمان تشریف لائے، آپ بیٹھی ہوئی ہے، کچھ لوگ اور بھی آئے، آپ نے اپنی ٹانگیں پھیلائی ہوئی تھی، عثمان آئے، آپ نے ٹانگیں سمیٹ لی۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ اور لوگ بھی آئے لیکن عثمان آئے تو آپ نے اپنے پہلو سمیٹ لیے۔ فرمایا عثمان تو وہ ہے جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، ایسا با حیا۔ آپ کا انتخاب ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ گھر بھی اپنا کوئی نہیں تھا، گھر بھی اپنا کوئی نہیں تھا علی کے پاس، لیکن سبحان اللہ آپ نے دولت، مکہ کا بڑا سا بڑا سردار کا بیٹا، بڑا سا بڑا قریشی، بڑا سے بڑا سرمایہ دار، کہیں بھی رشتہ ہو سکتا تھا، لیکن آپ نے انتخاب کیا کیا؟ بلکہ سعید ابن مسیب جو تابعی ہیں، اور تابعی صحابہ کے بعد کا مرتبہ، اور تابعی میں سب سے بلند مرتبہ حسن بصری کا، سعید ابن مسیب کا، اور یہ حضرت ابو ہریرہ کے داماد تھے، ان کی بیٹی جوان ہوئی، ان کی بیٹی جنواری، تو وقت کے شہزادوں کا پیغام نکاح آیا اس بچی کے لیے، آپ نے انکار کر دیا، آپ نے انکار کر دیا۔ اس سے آپ کو ایک آزمائش سے بھی گزرنا پڑا کہ بادشاہ کے بیٹے کا رشتے کا انکار، لیکن آپ کو صرف یہ فکر تھی کہ میری بچی کی دینداری، اس کی زندگی اور اس کی ایمانی زندگی کہیں خطرے میں نہ پڑ جائے، خطرے میں نہ پڑ جائے۔ اور اس سے آگے کی بات، آپ کی صحبت میں آنے والا ایک شخص غریب سا تھا، لیکن دانش کے لحاظ سے، عقل کے لحاظ سے، دین کے لحاظ سے بڑا سمجھدار تھا۔ اس کی اہلیہ کا انتقال ہوا، آپ نے اس سے پوچھا تمہارا نکاح ہو گیا؟ کہنے لگا سعید ابن مسیب سے حضرت مجھے کون دے گا، پہلے ہی بڑی مشکل سے ہوئی تھی۔ حضرت اندر گئے، اپنی بچی سے پوچھا، میں عرض کر رہا ہوں بچیوں کی تربیت بھی تو ایسی ہو، بچوں کی تربیت بھی تو ایسی ہو۔ بچی کے سامنے گزارش رکھی ابا نے، بیٹا ایسا ایسا نکاح ہے، ایسا ایسا نکاح کی صورت ہے۔ بچی راضی ہو گئی، اسی مجلس میں، اسی نشست میں نکاح ہو گیا۔ مغرب ہوئی، اپنی بچی کو لے کر اس کے دروازے پر پہنچے کہ بچی کا نکاح ہو گیا، میں نہیں بہتر سمجھتا کہ تمہاری رات اکیلے گزرے، یہ تمہاری امانت تمہارے حوالے ہے۔ اور معمولی آدمی نہیں، میں عرض کر رہا ہوں سعید ابن مسیب ابو ہریرہ کے داماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ساری زندگی مسجد میں 40 سال ایسے گزرے، اذان بعد میں بھی مسجد میں پہلے، نکاح وقت کے شہزادوں کے، ان کی طرف سے پیغام آ رہا ہے،
لیکن دینداری ترجیح ہے نا بھائی، ایمان ترجیح ہے نا، اخلاق ترجیح ہے نا، کردار ترجیح ہے نا، کہ زندگی کا سفر دونوں مل بیٹھ کے کچھ ایسے گزار لیں کہ کھربوں سال کی زندگی آپس میں سنوار لیں، ایک دوسرے کے لیے نیکیوں میں معاون بنے، مددگار بنے، حوصلہ دیں اور دونوں ہمت کر کے ایک دوسرے کو گناہوں سے بچا سکیں۔ ایسی رفیقہ حیات ہونی چاہیے، ایسا زندگی کا ساتھی ہونا چاہیے۔ کبھی مرد ساتھ دیتا ہے، کبھی عورت ساتھ دیتی ہے، کبھی وہ ہمت بڑھاتا ہے، کبھی یہ حوصلہ دیتی ہے، تب زندگی گاڑی چلتی ہے۔ تو جیسے مردوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ دینداری کو دیکھیں، ایسے بچیوں کے ولیوں کے لیے اور ان کے ذمہ داروں کے لیے بھی یہ بھی ضروری ہے کہ بچیوں کی تربیت بھی اس بنیاد پر ہو اور پھر رشتوں کی بنیاد دینداری رکھی جائے کہ تاکہ اکٹھے رہ کر ایک دوسرے کی دینداری سے فائدہ اٹھا کر اپنے کھربوں سال کی زندگی سنوار سکیں، اپنے بچوں کی صحیح نہج پہ تربیت کر سکیں۔ ورنہ میرے عزیزو، بچے دو کشتیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، ادھر چلے، اس کی مانے اس کی بانے، اور جب دینداری نہیں ہوتی وقت گزرنے کے ساتھ عورت بچوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے، مرد اپنی طرف کھینچتا ہے۔ وہ اپنی طرف کھینچتی ہے، یہ اپنی طرف کھینچتا ہے۔ حالانکہ جب جہاں دینداری ہوتی ہے تو مائیں بچوں کے دلوں میں باپ کی عدم موجودگی میں بچوں کے دلوں میں باپ کی عظمت احترام بٹھاتی ہیں، اور شوہر بچوں کی موجودگی میں ان کی ماں سے ایسا معاملہ کرتا ہے جس سے بچوں کے دل میں ماں کا احترام اور بڑھ جاتا ہے، عزت اور بڑھ جاتی ہے۔ بچوں کے دلوں میں وہ بھی عزت بٹھاتی ہے باپ کی، وہ بھی احترام بٹھاتا ہے ماں کا۔ پھر جب یہ دونوں چیزیں بچوں کے دلوں میں آتی ہیں تو ماں کی عظمت اور احترام سے بچہ اس سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، اور عورت کی باتوں سے بھی اور صحبت سے بھی بچہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس سے آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ بچے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتے ہیں۔ اور بس اوقات بڑے سے بڑے گھرانوں کے اندر بھی آزمائشیں آتی ہیں کچھ وقت کے لیے، لیکن ماں باپ کی دینداری کا اثر اولاد پہ ضرور پڑتا ہے، ماں باپ کی دینداری کا اثر اولاد پہ ضرور پڑتا ہے، اور ایک نہ ایک دن یہ اولاد ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک اور صدقہ جاریہ بن جایا کرتی ہے۔ تو اللہ رب العزت بھائی ہمیں اپنی نبی کی زندگی دیکھنے کی توفیق نصیب فرما دے، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اجعل خیر عمرنا آخرنا وخیر عملنا خواتمنا وخیر ایامنا یوم نلقاک فیک، نستغفر اللہ ونتوب الیک، نستغفر اللہ ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔